بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی اے ساقی چشم ساقی کے ساتھ حاضر۔ آج 13 نومبر 2020 کا دن ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج نئے ٹاپک یوم قائد قائد ڈے پر سپیچ نمبر 1 لکھ کر حاضر ہوا ہوں۔ یوم قائد پر لکھی گئی مختلف سپیچز انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اسٹوڈنٹس اپنے انداز، لب و لہجہ اور جیسر میں ان کو پڑھیں گے۔ میں ویسے پڑھ دیتا ہوں۔ تحریر و آواز جی اے ساقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب دیکھا گیا ہم بھی آزاد ہوں، خواب دیکھا گیا ہم بھی آزاد ہوں، ہم بھی آباد ہوں، اہل ایمان کی سرزمین ہو الگ۔ خواب دیکھا گیا سب مسلمان چلے ایک پرچم تلے، خواب پورا ہوا ایک وطن مل گیا، ایک چمن مل گیا، بانک پن مل گیا۔ وہ محمد علی آرزو کی کلی، ایک مد جری ہم پہ سایہ فگن، کوہ دشت و دمن اور چمن در چمن روشنی بن گیا، زندگی بن گیا۔ صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ نو انسانی کی تاریخ شاہد اور یہ بات ازر من الشمس ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم و جبر، استبداد اور ناانصافی کا مسلط کردہ جابرانہ نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ دیکھے اندیکھے دکھ جھیلنے والوں پر رحمت الہی آشکار ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی مسیحا ان دکھوں کے مداوع کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سلطنت مغلیہ کی شکست اور زوال کے 19 سال بعد 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں مسلمانان ہند کا نجات دہندہ پیدا ہوا، جس کا نام محمد علی رکھا گیا، جس کے اندر شروع ہی سے قائدانہ صلاحیتیں تھیں۔ اس کے قول و فعل اور طرز معاشرت سے عیاں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی مثالی کارنامہ سر انجام دے گا۔ قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، چلے بھی آؤ کہ ہم انتظار کرتے ہیں۔ صدر علی وقار محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی سے اور اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے حاصل کرنے کے بعد وطن واپسی پر وکالت شروع کی، مگر جلدی پیشہ ورانہ وکالت کو خیر بات کہہ کر حصول وطن کے لیے مسلمانان ہند کے وکیل بن کر ان کی آزادی کا مقدمہ لڑنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ ابتدا میں کانگریس سے منسلک رہے، مگر جلد ہی مسلمانوں کے مفاد کی خاطر اسے چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ محمد علی جناح نے اپنی مدبرانہ صلاحیتوں، طلسماتی شخصیت، انقلابی سوچ، کردار کے جلال، عزم کے جمال، گفتار کی صداقت کی بدولت طاغوتی اور سامراجی طاقتوں کے خلاف مسلمانان ہند کے ذریعے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنی فہم و فراست اور بے پناہ سیاسی بصیرت سے سرزمین ہندوستان پر بھونچال پیدا کر دیا۔ صاحب صدر آئین قدرت اور اسلوب فطرت ہے، جو عمل خیر پر گامزن ہو تو وہ محبوب فطرت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور نصرت و کامرانی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنانے اور شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ پھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، پنہاں تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جناب والا محمد علی جناح کو مسلمانان ہند نے ان کی بے مثال قیادت اور رہبر ملت ہونے پر قائد اعظم کا خطاب دیا۔ قائد اعظم نے مسلمانان ہند کی فکر و نظر اور قلب و جگر کے تاریک دشت میں شب تار حیات کو اپنی انقلابی و وجدانی سوچ، جدا خانہ اسلوب اور روشن افکار سے درخشندہ حیات بنا دیا۔ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے سربکف ہو گئے۔ پھر ہر طفل و جوان، مرد و زن اور خاص و عام کی زبان پر تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ 1400 سال قبل کے نظریہ اور ضابطہ حیات کو پروان چڑھانے کے لیے بازبان عام تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بالآخر عظیم قربانیوں اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی بدولت 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ کیا تم نے منظر دیکھا ہے ان لٹتی بیٹیوں ماؤں کا، کیا تم نے منظر دیکھا ہے ان لٹتی بیٹیوں ماؤں کا، ایک جذبہ خوشبو جیسا تھا، ایک خواب تھا ٹھنڈی چھاؤں کا، جیون کی سلگتی راہوں میں اب کون یہاں ہلکان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ صدر ذی احتشام قائد اعظم نے شعور اور دستور حیات سے خود شناسی کا جوہر بیدار کیا۔
ملت کا پاسبان بن کر ایمان، اتحاد اور تنظیم سے ملی تشخص کو ابھارا۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی فلاحی ریاست کے خواہاں تھے۔ جناب والا، کیا آج کا پاکستان قائد کے خوابوں اور اقبال کے وجدان کی عکاسی کرتا ہے؟ مادی ترقی تو بہت ہو چکی، روڈز، موٹر ویز، میٹروز، ایئرپورٹس بن چکے ہیں۔ انسانیت پر سرمایہ کاری کرتے ہوئے افتادگان خاک کو غربت کی لکیر سے اوپر کر کے قائد کی روح کو سکون بخشنے کے لیے ان کے خوابوں کو کیا شرمندہ تعبیر کیا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر پاکستانی کی بزبان عام ہیں۔ مل ہی جاتی ان خوابوں کی تعبیر کہیں، مل ہی جاتی ان خوابوں کی تعبیر کہیں، تیرے وہ خواب مگر ہم سے سنبھالے نہ گئے۔ صاحب صدر، ہم نو نہالان وطن جو آج کے بچے کل کے معمار ہیں، ہم ہی نے مستقبل قریب میں وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی انقلابی سوچ کے ذریعے پاکستان کو بدلیں گے اور عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ بحال دنیا میں اپنا وقار کرتے ہیں، بحال دنیا میں اپنا وقار کرتے ہیں، سر عام کرپشن سے انکار کرتے ہیں۔ آج کے بچے ہم کل کے معمار ہیں، ہم عظمت پاکستان کا اقرار کرتے ہیں۔ والسلام۔ قائداعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تحریر و آواز جی اے ساقی، خانے